اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے صلح حدیبیہ اور اس کی شرائط اور بیعت رضوان کے اوپر بات کی تھی۔ آج صلح حدیبیہ کے بعد کے حالات وہ میں بیان کروں گا۔ قربانی کا حکم اور صحابہ کا تعطل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ یہیں قربانی کریں، لیکن لوگ اس قدر دل شکستہ تھے کہ ایک شخص بھی نہ اٹھا، یعنی عمرہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ دل شکستہ تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگلے سال عمرہ ہوگا، تو اس لیے قربانی کے جو اونٹ لائے گئے تھے ان کی قربانی یہیں کر دی جائے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں 3 دفعہ بار بار کہنے پر بھی ایک شخص آمادہ نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا، آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں بلکہ باہر نکل کر خود قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر قربانی کی اور بال منڈوائے۔ اب جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو سب نے قربانیاں کیں اور احرام اتارا۔ صلح کے بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے تو راہ میں یہ صورت اتری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورۃ فتح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ تمام مسلمان جس چیز کو شکست سمجھتے تھے، خدا نے اس کو فتح کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ فتح ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہاں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر کو تسکین ہو گئی اور مطمئن ہو گئے۔ نتائج مابعد نے اس راز سربستہ کی عقدہ کشائی کی۔ اب تک مسلمان اور کفار ملتے جلتے نہ تھے۔ اب صلح کی وجہ سے آمد و رفت شروع ہوئی۔ خاندان اور تجارتی تعلقات کی وجہ سے کفار مدینہ میں آتے، مہینوں قیام کرتے اور مسلمان سے ملتے جلتے تھے۔ باتوں باتوں میں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہر مسلمان اخلاص، حسن عمل، نیکوکاری، پاکیزہ اخلاق کی ایک زندہ تصویر تھا۔ جو مسلمان مکہ جاتے تھے ان کی صورتیں یہی مناظر پیش کرتی تھی۔ اس سے خود بخود کفار کے دل اسلام کی طرف کھینچے آتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ صلح سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ کبھی نہیں لائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام اور حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر کا اسلام بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ معاہدہ صلح میں یہ جو شرط تھی کہ جو مسلمان مکہ سے چلا آئے گا وہ پھر مکہ کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس میں صرف مرد داخل تھے، عورتیں نہ تھیں۔ عورتوں کے متعلق خاص یہ آیت اتری۔ سورۃ مطمئنہ آیت نمبر 10۔ ترجمہ: مسلمانوں، جب تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ کر لو۔ خدا ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کافروں کے ہاں واپس نہ بھیجو، نہ وہ عورتیں کافروں کے قابل ہیں اور نہ کافر ان عورتوں کے قابل ہیں، اور ان عورتوں پر ان لوگوں نے جو خرچ کیا ہو وہ تم ان کو دے دو، اور تم ان سے شادی کر سکتے ہو بشرطے کہ ان کے مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ آگے آتا ہے، نو مسلموں کی شرط
واپسی کی تنسیخ۔ جو مسلمان مکہ میں مجبوری سے رہ گئے تھے، چونکہ کفار ان کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، اس لیے وہ بھاگ بھاگ کر مدینے آتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عتبہ بن اسید بھاگ کر مدینہ آئے۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص بھیجے کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتبہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ۔ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ آپ مجھ کو کافروں کے پاس بھیجتے ہیں کہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اس کی کوئی تدبیر نکالے گا۔ حضرت عتبہ مجبوراً وہ کافروں کی راست میں واپس چلے گئے، لیکن مقام ذو الحلیفہ پہنچ کر انہوں نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا۔ دوسرا جو بچ رہا، اس نے مدینے میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ ساتھ ہی ابو بصیر بھی پہنچے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے موافق اپنی طرف سے مجھ کو واپس کر دیا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مدینہ سے چلے گئے اور مقام حیث میں جو سمندر کے کنارے ذو مروہ کے پاس ہے رہنا اختیار کیا۔ مکہ کے بے کس اور ستم رسیدہ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ جان بچانے کا ایک ٹھکانہ پیدا ہو گیا ہے، تو چوری چھپے بھاگ بھاگ کر یہاں آنے لگے۔ چند روز کے بعد اچھی خاصی جمعیت تعداد ہو گئی، اور اب ان لوگوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ قریش کا جو کاروان تجارت جو شام کو جایا کرتا تھا، اس کو روک لیتے تھے۔ ان حملوں میں جو مالی غنیمت مل جاتا تھا، وہ ان کی معاش کا سہارا تھا۔ قریش نے مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ بھیجا کہ معاہدہ کی اس شرط سے ہم باز آتے ہیں۔ ہم اس سے تعارض نہ کریں، مسلمان مدینہ جا کر آباد ہو سکتے۔ قریش نے مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجا کہ معاہدہ کی شرط سے ہم باز آتے ہیں، اب جو مسلمان چاہے مدینہ جا کر آباد ہو سکتا ہے، ہم اس سے تعارض نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوارہ وطن مسلمانوں کو لکھ بھیجا کہ یہاں چلے آؤ۔ چنانچہ ابو بصیر اور ان کے ساتھی مدینہ آ کر آباد ہو گئے، اور کاروان قریش کا راستہ بدستور کھل گیا۔ مستورات میں سے حضرت کلثوم جو رئیس مکہ عقبہ بن ابی معیط کی صاحبزادی تھی اور مسلمان ہو چکی تھی، مدینہ ہجرت کر کے آئیں، لیکن ان کے ساتھ ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید بھی آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو واپس دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمایا۔ صحابہ میں سے جن لوگوں کی ازواج مکہ میں رہ گئی تھی اور اب تک کافرہ تھیں، صحابہ نے ان کو طلاق دے دی۔ تو یہ تھے صلح حدیبیہ کے بعد کے حالات۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سے اگلی ویڈیو ضرور سنیں۔ وہ سن 6 ہجری آخر اور 7 ہجری شروع میں آتا ہے، جو واقعات ہیں بہت ہی اہم واقعات ہیں، وہ ضرور سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔